लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताबो सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम फजीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ इस स्ट्रीम में होते हैं। आज भी इंशाअल्लाह शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे और आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। मैं अपने भाई और बहनों से गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को भी सवालात करने हैं वो ज्वाइन होकर के हमारी लिंक के ज़रिए से वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही शेख मोहतरम ज्वाइन होंगे हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है मोहम्मद असलम। मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब मेरा सवाल है कि जो हम सुबह की नमाज के बाद अज़कार करते हैं फिर उसके बाद सुबह के अज़कार करते हैं, इन दोनों के दरमियान हमें कुछ वक्फा रखना चाहिए या उसके बाद ही हमें शुरू करनी चाहिए? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का ताल्लुक नमाज के बाद के अज़कार के बारे में है और सुबह के अज़कार के बारे में। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि सुबह के अज़कार का वक्त शुरू होता है तुलूए फजर के बाद। उसका नमाज पढ़ने ना पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने नमाज पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है। जब तुलूए फजर हो गया उसके बाद आप सुबह के अज़कार पढ़ सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो अजान के बाद भी पढ़ सकते हैं, अजान तुलूए फजर के बाद होती है, और अगर आप चाहें तो नमाज के बाद भी पढ़ें। जब उसका नमाज के बाद के अज़कार से कोई ताल्लुक नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि नमाज के अज़कार से फारिग होने के बाद वक्फा करके ही आप उसको पढ़ें। आप नमाज के अज़कार से फारिग हो गए, अब आपके पास टाइम है, आप फौरन पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो उसको थोड़ा मुअख्खर भी कर सकते हैं, तो उसका वक्फा करने या ना करने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप चाहें तो सुबह नमाज के अज़कार के फौरन बाद उसको पढ़ लें और आप चाहें तो थोड़ी देर के बाद पढ़ें, आप इसमें आज़ाद हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बारकल्लाहु फिकुम। बहुत शुक्रिया असलम भाई, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मोहम्मद, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल करें मोहम्मद। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल एक्चुअली 2-3 दिन से वो सवाल एक आ ही रहा है, मतलब इससे पहले जवाब दिया था शायद, लेकिन ये हस्बैंड और वाइफ का है, मतलब इंटरेस्ट के पैसे से रिलेटेड। तो मेरे पास बैंक अकाउंट में एक्चुअली एक 40-50 हज़ार के करीब इंटरेस्ट अगर एक साल में आ गया तो मैं अब मतलब मेरे लिए तो वो जायज़ नहीं है कि इस्तेमाल करना, लेकिन क्या मैं अपनी अहलिया को वो दे सकता हूँ क्या? मतलब उनका डेंटल का ट्रीटमेंट है एक, तो वो भी एक 30-40 हज़ार के करीब ट्रीटमेंट है, तो क्या मैं उनको दे सकता हूँ या किसी गरीबों को ही देना पड़ेगा? इसमें आप एक उसूल याद रखें कि इंटरेस्ट की रकम जो आपको बैंक से मिली है वो आप किसी भी ऐसी जगह पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी भी ऐसे इंसान को नहीं दे सकते हैं जिससे डायरेक्ट आपका फायदा होने वाला हो, क्योंकि इंटरेस्ट की रकम को इस्तेमाल करना उस शख्स के लिए जायज नहीं है जिसको वो रकम मिली है। यानी अपने ऊपर उसको खर्च नहीं कर सकते, अपने फायदे में उसको खर्च नहीं कर सकते। ऐसी जगह पर उसको खर्च करना है जहां से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये उसूल अगर आप ठीक से समझ गए तो इस सवाल का जवाब समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अब आप दूसरे मरहले में या दूसरा नुक्ता ये समझिए कि आपकी जो बीवी है उसका नानो नफका, उसका खर्चा आपके ऊपर वाजिब है। बीवी के पास चाहे जितनी रकम हो, जितना भी पैसा हो, उसका खर्चा जो खर्चा हो रहा है नानो नफका, वो आपके ऊपर वाजिब है।
اب اس کے بنیادی خرچے میں نان و نفقہ میں اس کا جو علاج ہوتا ہے جو کہ عام نیچرل طور سے یعنی عام طور سے عورتوں کو ضرورت پڑتی ہے, اس کا جو یعنی کوئی بڑا علاج نہیں جو عام طور سے ضرورت پڑتی رہتی ہے, وہ علاج بھی بنیادی نان و نفقہ میں شامل ہے. جیسے اس کو روٹی کھلانا, کپڑا پہنانا, گھر میں رکھنا آپ پہ واجب ہے, اسی طرح سے ہلکا پھلکا جو اس کا علاج ہوتا ہے وہ بھی آپ کے اوپر واجب ہے, کیونکہ وہ بنیادی خرچے میں سے آتا ہے. اب آپ نے کہا کہ اس کو دانت کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے, یہ کوئی بڑی بیماری یا بڑا خرچہ نہیں مانا جاتا ہے, یہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کو, گویا کہ وہ علاج کروانا بھی آپ کے اوپر واجب ہے. اب اگر اس علاج کے لیے آپ نے انٹرسٹ کی رقم اس کو دے دیا یا اس پر خرچ کر دیا تو کیا اس سے آپ کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ اس سے آپ کا بے شک فائدہ ہے. فائدہ ایسے ہے کہ اگر انٹرسٹ کی رقم آپ نہ دیتے تو اپنی جیب سے تو آپ کو دینا ہی تھا, اب انٹرسٹ کی رقم دینے کی وجہ سے آپ کی جیب کی رقم بچ گئی, یہ آپ کا فائدہ ہوا ڈائریکٹ. تو گویا کہ اگر بیوی کو آپ دے رہے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے, کیونکہ آپ کی رقم بچ رہی ہے, لہٰذا بیوی کو نہیں دے سکتے. جی جی جزاک اللہ خیر. ایک اور چھوٹا سا دوسرا سوال تھا. جی 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 یہ 10-12 سال کے بچے ہوتے ہیں, مطلب آپ ان کے پڑھانے کرنے میں بہت زیادہ مطلب پرورش میں بہت زیادہ اگر ڈس ایگریمنٹ ہو رہے وہ ہو رہے, تو کیا ہاسٹل بھیجنا, یا مطلب ہماری ذمہ داری تو 15-18 سال تک رہتی ہے نا, تو مطلب یہ ہاسٹل بھیجنا کیا اسلام میں صحیح رہے گا یا غلط ہے؟ یہ بچے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا بچی کے بارے میں؟ بچی کے بارے میں. بچی کے بارے میں دیکھیے, آپ نے یہ جو بات کہی کہ بچی کا خیال رکھنا, اس کی تربیت کرنا یا اس پر خرچ کرنا یہ صرف 12-15 سال کی عمر تک ہے, یہ بات غلط ہے. بچی پر خرچ کرنا اس کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنا باپ کے اوپر اس وقت تک واجب ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے, وہ اپنے شوہر کے پاس نہ چلی جائے. جب وہ شوہر کے پاس چلی جائے گی شادی ہو کے, اس کے بعد اس کا خرچہ اس کے شوہر پر واجب ہوگا, اس وقت تک آپ پر واجب ہے. تو یہ جو ہے غلط فہمی آپ دور کر لیں کہ بچی کا بلوغت تک ہی خرچہ باپ پر واجب ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کی شادی تک. اب دوسرا مسئلہ جو آپ کا سوال ہے مین کہ کیا اس کو ہاسٹل بھیجنا صحیح ہے کہ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ ہاسٹل کیسا ہے, اس ہاسٹل کا ماحول کیا ہے, اس ہاسٹل کے اندر ڈالنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اگر وہ ہاسٹل اچھا ہے, وہاں پردے کا انتظام ہے, تربیت کا اچھا انتظام ہے, وہ بچی عزت عفت کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی ہے, تو بے شک بھیجنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی بھی پرابلم ہے, شریعت کے کسی بھی حکم کی مخالفت ہو رہی ہے, عام طور سے یہاں پردے وغیرہ کے مسائل آتے ہیں, اگر ایسی بات ہے تو بھیجنا جائز نہیں ہوگا. لہٰذا مطلقاً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہاسٹل نہیں بھیج سکتے, یا مطلقاً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہاسٹل بھیج ہی سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ وہ ہاسٹل کیسا ہے, وہاں کا ماحول کیسا ہے. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, شیر علی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے, اگر عصر کا نماز چھوٹ گیا ہے اور مغرب کا ٹائم ہو گیا اور مغرب میں داخل ہوا, تو عصر کا نماز کیسے پڑھیں اور جبکہ جماعت بھی کھڑی ہے؟ پہلی بات یہ کہ آپ وہ ڈیوائس اپنا بند کر لیجئے. جی شیخ, میں نے بند کر دیا. ہاں, اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی نماز, چاہے عصر کی نماز ہو یا کوئی بھی فرض نماز ہو, وہ نہیں چھوٹنی چاہیے. بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے کہ اس کا وقت نکل جائے اور آپ نہ پڑھیں. اگر کوئی جان بوجھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑتا ہے اور اس کا وقت نکل جاتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو لیکن جیسے اگر کوئی عذر ہے, کوئی آدمی سو رہا تھا, جاگنے کے تمام انتظامات کیے تھے نماز کے ٹائم کے لیے,
لیکن وہ نہیں جاگ سکا, سو گیا, آنکھ لگ گئی, اور جب جاگا تو دیکھا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے. اب ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس عذر ہے, اس نے تمام تر کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں جاگ سکا, عصر کا وقت نکل گیا, تو معذور ہے. لیکن جان بوجھ کر کے عصر کا وقت نکالنا یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات, اور آپ کا جو اصل سوال ہے وہ یہ کہ عصر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے, ہم یہاں فرض کرتے ہیں کہ عذر کی بنیاد پر اس کی نماز چھوٹ گئی ہے, مسجد میں پہنچا تو مغرب کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے, اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ پہلے وہ عصر کی نماز پڑھے, کیونکہ ابھی اس کے اوپر عصر کی نماز باقی ہے, اور نمازوں میں ترتیب ضروری ہے. وہ پہلے مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا, پہلے عصر کی نماز پڑھے گا, اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے گا, کیونکہ مغرب کا نمبر عصر کے بعد آتا ہے, اور نمازوں میں ترتیب واجب ہے صحیح قول کے مطابق, تو پہلے وہ عصر کی نماز پڑھے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب تو مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں جو کہ 3 رکعت ہے, اور عصر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے. ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہ مغرب کی نماز میں عصر کی نیت سے داخل ہو جائے گا امام کے ساتھ میں, عصر کی نیت سے. امام صاحب مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی عصر کی نماز ہوگی. یہاں پر ایک اشکال بعض لوگوں کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ امام کی نیت تو مغرب کی نماز کی ہے, اب یہ ان کے ساتھ میں عصر کی نیت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازوں میں یہ اصول ہے کہ امام اور مأموم کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ امام کی نیت کسی اور نماز کی ہے, مأموم کی نیت کسی اور نماز کی ہے, جیسا کہ یہ ایک سے زائد احادیث کے اندر ثابت ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے, اس کے علاوہ بھی اور واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اور مأموم کی نیت میں موافقت یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس شرعی عذر ہے, سبب ہے, تو آپ کی اور امام کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے. تو عصر کی نیت سے وہ داخل ہو جائے گا امام کے ساتھ جو کہ مغرب پڑھ رہا ہے. اب امام تو 3 رکعت پڑھے گا, اس کو 4 رکعت پڑھنی ہے. یہ کیا کرے گا؟ جب امام کی 3 رکعت کمپلیٹ ہوگی اور امام چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے گا تو یہ کھڑا نہیں ہوگا, یہ بیٹھے رہ جائے گا. اور اس وقت اس کے پاس 2 آپشن ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ امام سے الگ ہونے کی نیت کر لے, انفراد کی نیت کر لے, انفراد کی نیت کر لے, اور انفراد کی نیت کر کے تشہد کرے, تشہد کے بعد سلام پھیر دے, اس کی نماز ختم ہو گئی. دوسرا آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ یہ بیٹھ کر کے انفراد کی نیت نہ کرے بلکہ جماعت میں باقی رہے, اور یہ انتظار کرے کہ امام ابھی چوتھی رکعت پڑھ کر کے تشہد میں واپس آئیں گے. جب امام تشہد میں واپس آئیں تو ان کے ساتھ ہی یہ سلام پھیرے. یہ دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب یہ امام کے ساتھ نماز شروع کیا تھا تو امام سے الگ کیسے ہو سکتا ہے درمیان میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ بھی اصول ہے کہ اگر آپ کے پاس عذر ہے تو آپ امام سے الگ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس عذر آ جائے تو آپ امام سے الگ ہو سکتے ہیں درمیان میں. جیسے کہ ایک صحابی تھے, جب وہ نماز پڑھ رہے تھے جماعت میں, امام نے جب لمبی قرات کی تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ الگ ہو گئے, جا کر کے انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ ہم دن بھر تھکے ہوتے ہیں اور شام میں آ کر کے لمبی لمبی قرات کرتے ہیں جو کہ بہت مشقت کا باعث ہوتا ہے ہمارے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم الگ کیوں ہو گئے, بلکہ امام کو سمجھایا کہ لوگوں کا خیال رکھو. تو یہاں پر یہ صحابی الگ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس شرعی عذر موجود تھا. اب یہ جو آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, جو امام سے الگ ہونا چاہتا ہے, اگر اس کے پاس شرعی عذر ہے تو وہ الگ ہو سکتا ہے. یہاں پر تھوڑا ایک کریکشن کریں. میں نے مغرب اور عصر کی مثال دیا, یہ جو مأموم ہے یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے, ہم نے اس کو جو ہے تھوڑا سا عکس کر دیا. یہ جو آدمی ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ, اس کو 4 پڑھنی ہے اور مأموم 3 ہی پڑھے گا. امام 3 ہی پڑھے گا. امام 3 پڑھ کر کے جب سلام پھیر دے گا تو یہ کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پوری کرے گا. بس اتنا فرق ہے دونوں مسئلوں میں. حالانکہ جو پہلے میں نے مسئلہ بتایا اس میں جہاں پر مأموم 3 پڑھ رہا ہو, امام 4 پڑھنے والا ہو, اس کی مثال ہے جیسے مغرب عشاء آپ لے لیں, مغرب عشاء. اور یہاں پر
صرف یہ ہے کہ ماموم کو 4 پڑھنا ہے اور امام 3 پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد ماموم کھڑے ہو کر کے چوتھی رکعت پوری کر لے گا. جی جی شیر علی جی بھائی سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جی سر میں نے آپ کو جی سر مسئلہ ایسا ہے کہ جمع کرنا پڑتا ہے کمپنی میں کام کی وجہ سے. جی سر جی بولیے. وہ کمپنی میں کام کی وجہ سے عصر اور مغرب جمع کرنا پڑتا ہے ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے. تو جمع دونوں نمازوں کو جمع کرتا ہوں سے، مطلب ٹائم نہیں ملتا ہے، تھوڑی دور بھی ہے تو اس لیے مشقت ہوتا ہے آنے میں، تو عصر اور مغرب یہ دونوں جمع کرنا پڑتا ہے دونوں نمازوں کو. یہاں پر بھی 2 بات سمجھیے. پہلی بات یہ کہ جی بولیں شیخ. 2 نمازوں کو جمع کرنا اسی وقت جائز ہے جب آپ کے پاس شرعی عذر موجود ہو، اور وہ شرعی عذر ہے مشقت. دونوں نمازوں کو ان کے اپنے اپنے ٹائم میں پڑھنا یہ ممکن نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. تو صرف کام کی وجہ سے دونوں نمازوں کو جمع کرنا یہ مشقت نہیں ہے. کام چھوڑ کر کے بھی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے کانٹینیو کام کی وجہ سے کمپنی میں 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ میں سمجھتا ہوں محل نظر ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ جن نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ جمع کرنا، مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کرنا. عصر اور مغرب کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جاتا ہے. جو جمع کیا جاتا ہے مغرب عشاء ایک ساتھ اور ظہر اور عصر ایک ساتھ. جی اور شیر علی بھائی. جی بولیں. ہاں تو یہی وجہ ہے کہ مطلب کام کی وجہ سے ہی جیسے کبھی جاتا ہوں کبھی جمع کرتا ہوں، تو بہت اچھا سے رہنمائی ہوا. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. اکرم انصاری آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے، جیسے کہ ہم حلال اور حرام کام کے پیسے کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہوں. بشرط یہ ہے کہ غیر مسلم اگر ہم کو اگر کوئی مدرسہ کے لیے یا کوئی مسجد کے لیے یا کوئی طالب علم کے اوپر اگر غیر مسلم وہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے وہ میرے کو نہیں معلوم ہے. لیکن جہاں تک کہ یہ رہتا ہے کہ جو غیر مسلم جو ہے نا سودی اور باقی بہت ایسی چیز ہے جو حرام کاموں سے کمایا جاتا ہے، تو وہ پیسے اگر ہم لے سکتے دان کے اوپر. دیکھیے جی اگر کوئی غیر مسلم آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، کھانے کے لیے کوئی پھل دے رہا ہے، دال چاول دے رہا ہے، کوئی بھی حلال چیز جو اسلام میں جس کا کھانا حلال ہے، اگر کھانے کے لیے کوئی چیز دے رہا ہے تو کیا اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا کھانا بے شک آپ کے لیے جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد حدیثوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کا دیا ہوا کھانا قبول کیا اور کھایا. صحابہ کرام نے بھی کھایا. تو غیر مسلم اگر آپ کو کھانا دے رہا ہے تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کھایا. نبی نے جا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تم لوگ تو حرام کام بھی کرتے ہو، تم لوگ سود بھی کھاتے ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ کو اسی مال سے لا کر کے کھانا کھلا رہے ہو. ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا. ایک قاعدہ ہے کہ ترک الاستفسال ينزل منزلۃ العموم فی المقال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفصیل نہیں پوچھا، اس کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ عموم پر دلالت کرتا ہے. وہ کیسا بھی کھانا ہو جو غیر مسلم دے رہا ہے آپ کو، اگر وہ حرام لعینہ ہی نہیں ہے تو اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہوگا. اس قضیہ کو سمجھنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب آسان ہو جائے گا، کیونکہ حلال اور حرام کی تمیز کھانے اور پینے میں جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا کسی اور چیز میں ضروری نہیں ہے.
इंसान को खाने और पीने में हलाल और हराम की तमीज सबसे ज्यादा करनी होती है। तो जब खाना और पीना जायज हो गया गैर मुस्लिम का दिया हुआ, तो उसको मस्जिद और मदरसे में कबूल करना कैसे नहीं जायज होगा, जबकि ये अखफ है। तो अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद या मदरसे के अंदर डोनेशन देता है तो उसका लेना बिल्कुल जायज है। जी जी अकरम मेरा भाई। और एक छोटा सा सवाल था, जैसे कि वजू करने के बाद कोई अगर इत्तिफाकन अगर मुंह से अगर गलत जुबान निकाल दे, गलत गाली गलौज वगैरह, क्या इस्लाम के अंदर ये मकरू नाम का चीज है? ये अगर किसी को गाली वगैरह देते हैं तो चाहे वजू करने के बाद दें, वजू से पहले दें, बावजू होकर के दें या आपका वजू ना हो, किसी भी हालत में गाली देना ये मकरू नहीं है बल्कि हराम है। ठीक है, गाली देना ये हराम है। सुनिए भाई, हाँ, सुन लीजिए, नहीं, की बात सुन लीजिए, शेख का पूरा जवाब मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर बोलिए। गाली देना, गलत बात करना, किसी पर ज्यादती करना, ये इस्लाम में हराम है, मकरू नहीं है। चाहे वजू की हालत में दे या वजू बनाने से पहले दे। अगर हराम काम आप कर रहे हैं तो उसका गुनाह आपको मिलेगा, लेकिन इसका ताल्लुक वजू से बिल्कुल भी नहीं है कि हम वजू बनाए हैं तो गाली से परहेज करें और वजू नहीं बनाए हुए हैं तो चलो गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। या हम वजू बनाए हुए हैं, हमने गाली दे दिया तो हमारा वजू मकरू हो जाएगा या टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका वजू से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं है, ना तो वजू बनाने के बाद ना तो वजू बनाने से पहले। जी ये नहीं, मतलब कैसा है, यहाँ का मौलाना जो है उससे मैंने पूछा था, जो गाली अगर निकल जाए मुंह से तो ये मकरू हो जाती है, बोले वजू मकरू होती है क्या, या फिर ये होता है वजू टूट जाएगा? ये मकरू नाम का चीज इस्लाम के अंदर है क्या? हाँ, मकरूह नाम की चीज है, मकरूह नाम की चीज है। मकरूह या कराहत अहकाम तकलीफिया, 5 अहकाम तकलीफिया है, वो तफसील में हम नहीं जाना चाहते हैं। उन्हीं में से एक है मकरूह। मकरूह का मतलब होता है कि किसी काम से बचने का मुतालबा अगर शरीयत करे लेकिन ये मुतालबा बिलजज्म ना हो तो उसको मकरूह कहते हैं, उस काम के करने को मकरूह कहते हैं। अब अगर कोई आदमी वो काम नहीं करता है तो उसे सवाब मिलेगा, और अगर कर लेता है तो गुनाह नहीं मिलेगा, इसको मकरूह कहते हैं। लेकिन आपके सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मकरूह नहीं होता है। एक कायदा है कि अगर कोई आदमी शरीयत के अंदर कोई हुक्म साबित करना चाहता है तो उसको दलील देना होगा। ये जो अहकाम है, वाजिब है, हराम है, मकरूह है, मंदूब है, मुबाह है, ये हुक्म साबित करने के लिए दलील देना पड़ेगा। तो जो मौलाना साहब ने कहा है कि वजू मकरूह हो जाएगा, उनसे आप कहिए दलील क्या है, आपको कैसे पता चला कि मकरूह हो जाएगा? जी ठीक है अकरम भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। मसूद, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल था कि जब मेरा निकाह हुआ था उस टाइम मेरा नाम अलग था, लेकिन मैंने 1 साल बाद वो मैंने नाम चेंज कर लिया, तो इसमें कोई निकाह में प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों चेंज कर लिए भाई? वो तो राशन कार्ड में अलग नाम था और आधार कार्ड में अलग नाम था, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। तो जब आपने अपना नाम चेंज किया तो क्या आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत भी चेंज हो गई या आप वही हैं? हम तो वही हैं। देखिए, ये कंप्यूटर का वो है, क्या नाम है, माउस है। इसको अरबी में फारा बोलते हैं, दूसरी जबान में और भी कुछ बोलते होंगे, है ना। अब इसको आप चाहे माउस बोले, फारा बोले या कोई और नाम दें, नाम बदलने से तो ये नहीं बदल जाएगा, ये चीज तो वही है। तो आप नाम 50 बार बदलें, आपकी पर्सनालिटी, उस औरत का निकाह आपसे हुआ है, आपके नाम से नहीं हुआ है। तो आप तो वही है ना, नाम घर से बदल गया। तो निकाह नाम से तो नहीं होता है, निकाह इंसान से होता है। वो इंसान वही है तो निकाह पे क्यों असर पड़ेगा?
تو نام آپ جتنی بار چاہیں، جو نام آپ کو ایک سال تک ایک نام پسند ہے، اس کے بعد دوسرا نام پسند آتا ہے، نام چینج کرتے رہیے، کوئی دقت نہیں ہے، اس سے نکاح میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی. جی جی میرا اور ایک سوال تھا. جی اس لڑکی سے میں نے نکاح کیا، پہلے ان کو میں دیکھا نہیں تھا. پہلے جب میری نکاح پڑھائی گئی اس ٹائم بھی نہیں دیکھا. نکاح کے ایک دن بعد میں نے ان کو دیکھا. تو اس میں کوئی دقت ہے؟ چلیے بعد میں تو دیکھے نا. مطلب جی سوال کیا ہے اس میں ہاں آپ کا؟ پہلے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. نہ دیکھیے دیکھنا، میں نے یہ دیکھنا پیغام دینے کے بعد نکاح کرنے سے پہلے دیکھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو مستحب ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا کوئی دقت نہیں ہے. اس کا نکاح کے صحیح یا فاسد ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا نکاح بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک اور ہے ایک سوال تھا، چھوٹا چھوٹا سا بھائی، ایسے 2 سوال ہو گیا مسعود بھائی، جواب دیجیے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آئے کسی اور اسٹریم میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ فیکم. ابو حسن میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. ابو حسن. جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، ایک شخص ہیں وہ قرض دار ہیں اور قرض ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی بیسک نیڈ پوری کرنے کے بعد ان کی انکم اتنی نہیں، قرض ادا کریں، تو کیا زکوٰۃ کا پیسہ لے کے قرض ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل وہ لے سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم، کیونکہ جو قرض دار ہے وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک ہے. جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں 8 طرح کے لوگ، ان میں سے ایک جو ہے والغارمین. غارمین سے مراد قرض دار ہے. جو آدمی قرض دار ہو اور قرض ادا نہ کر پا رہا ہو وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے. جی ابو حسن بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. ابو حسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پیسے والے ہیں تو ان سے کلیکٹ آواز کیا. کٹ رہی، واپس سے بولیے، کیا بولا آپ نے؟ اگر اس نے کسی کو، جو قرض دار تھے، اس نے کسی کو ہینڈ اوور کیا کہ یہ آپ مجھ کو قرض کی ضرورت ہے، آپ دیکھیے کہیں تاکہ میرا قرضہ ختم ہو جائے، قرض ادا کر دوں میں. تو شخص نے قرض زکوٰۃ وصولا لوگوں سے، 2-4 لوگوں سے، اچھا جو ان کے رشتے دار میں پیسے والے ہیں. تو پھر ان کو بولا کہ میرا قرض آپ جن کا میرا قرض ہے آپ ان کو لے کر دے دیجیے. تو ڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں نہیں دیا، وہ لیے بھی نہیں، اس نے پرمیشن دے دیا کہ یہ فلانے کا ہے، ان کو لا کے دے دو یہ قرض میرا. تو صحیح ہے یہ؟ بالکل صحیح ہے. قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا 2 طریقہ ہے. قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا 2 طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم آپ قرض دار کے ہاتھ میں دے دو، وہ لے جا کر کے اپنا قرض ادا کرے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نہ دے کر کے ڈائریکٹ اس آدمی کو دو جس کا قرضہ اس کے اوپر ہے. یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، کیونکہ قرآن کی جو تعبیر ہے قرآن کے اندر اس آیت میں، مصارف زکوٰۃ والی آیت میں، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ، یہاں پر فی کی تعبیر کو استعمال کیا گیا ہے. اور اس کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ دونوں طریقوں سے تملیک بھی جائز ہے، غیر تملیک بھی جائز ہے. تو اگر وہ چاہے تو ڈائریکٹ قرض دار کے ہاتھ میں دے دے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، اور چاہے تو ڈائریکٹ قرض خواہ کو، جس کا قرضہ ہے، اس کے ہاتھ میں دے دے. بس ایک بات دھیان میں رکھیے کہ دونوں میں سے جس میں مصلحت ہو وہ کام آپ کیجئے. مصلحت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جیسے کوئی آدمی قرض دار ہے اور قرض نہیں ادا کر پا رہا، ہم اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دیا تو یہ قرض پہلے نہیں ادا کرے گا، جا کے ادھر ادھر خرچ کر دے گا اور قرض دار کا قرض دار ہی بنا رہے گا. ایسی صورت میں اس کو نہیں دیں گے. ایسی صورت میں جو قرض خواہ ہے اس کو دے دیں گے. یہ کیونکہ یہ پہلو مصلحت کا، یہ پہلو غالب ہے. اور اگر ہم کو ایسا کچھ نہیں لگ رہا، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کو اگر قرض دیں گے تو یہ جا کر کے اپنا بوجھ اتارے گا قرض کا، تو پھر ڈائریکٹ اس کو دے دیں. نہیں تو ان سے پرمیشن لے لیے تھے کہ آپ کا پیسہ اتنا میرے پاس ہے اور کیا کرنا ہے. میں نے اسی لیے جو تفصیل آپ نے نہیں پوچھا وہ تفصیل بھی بتا دیا. آپ نے جو پوچھا ہے وہ جائز ہے. جی شکریہ. ٹھیک ہے تو اس میں ہاں جو قرض، جو زکوٰۃ وصولے تھے ان کا بھی ان کے پاس پیسہ تھا، وہ بھی مقروض تھا.
तो जो जकात उसने वसूले बोला थे, हाँ वो बोले जो थे कि जकात आप अपना भी ले लीजिए, हाँ आप अपना भी ले लीजिए और दूसरों को इतना दे दीजिए, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, इंशाल्लाह कोई जायज। दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो शेख इससे जैसे मेरा कोई मकरूज है और वो ज़कात मेरा कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है, तो क्या मैं अपनी ज़कात इसी मुनासिब इसी चीज़ को सामने रख करके अपनी ज़कात मैं खुद ले सकता हूँ उसको देने के बजाय? क्योंकि उसको दूंगा तो वो कहीं और खर्च कर देगा, मुझे देगा नहीं वापस मेरा पैसा। देखिए, आप उसको अपनी जकात की रकम क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मकरूज है इसलिए दे रहे इसलिए। हैं, हाँ इसलिए कि वो फकीर है। नहीं, आपका पैसा क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि फकीर है तभी तो नहीं दे पा रहा है। जी, आप उसको अपनी रकम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो मुफलिस और फकीर होने की बुनियाद पर वो नहीं दे पा रहा है। ठीक है? ठीक है। और फकीर को जकात देनी है, साकित नहीं करनी है। दूसरा जो मसला है जो पहले हमने बयान किया, उसमें और इसमें फर्क यह है कि वहां पर जकात दी गई है और आप जो पूछ रहे हैं जकात दी नहीं जा रही है, साकित किया जा रहा है। जकात में एता है, इसकात नहीं है। आप उसी को अगर कर्ज में शुमार कर लेते, जकात में शुमार कर लेते हैं उसको माफ करके, तो ये एता नहीं है, ये इसकात है। दूसरी इससे भी अहम और वाज़ेह बात, दूसरी बात यह है कि आप उसको एक ऐसी रकम दे रहे हैं जो आपकी है ही नहीं। आप बताइए कि वो आदमी जो आपका मकरूज है वो मुफलिस है, क्या वो आपका कर्ज अदा कर पाएगा? अभी नहीं कर पाएगा। तो उसके पास आपकी जो रकम है, क्या उस रकम के आप मालिक हैं? उसके पास जो मेरी रकम है, हाँ, नहीं, क्या आप उसके फिलहाल मालिक हैं? नहीं हूँ फिलहाल। वो मुफलिस है तो आप मालिक नहीं है। अगर नहीं। आप यहां मुझसे कहते कि मैं मालिक हूं तो फौरन आप दूसरी परेशानी में फंस जाते। वो दूसरी परेशानी ये कि हम कहते कि उसमें आप जकात निकालिए। फिर जब आप कह रहे हैं कि मालिक है तो आप जकात निकालिए उसमें, तो आप खुद कह रहे हैं कि मैं उसका मालिक नहीं हूं। तो जिस माल के आप मालिक नहीं हैं, आप बताइए कॉमन सेंस से वो माल आप किसी को कैसे दे सकते हैं? और मालिक नहीं है इसका सबूत यह है कि उस रकम में, जो उस आदमी के पास आपकी रकम है, उसमें आप पे जकात वाजिब नहीं है। अगर आप मालिक होते तो जकात वाजिब होती उसमें, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। तो जिस चीज के आप मालिक नहीं है वो चीज किसी को आप कैसे दे सकते हैं? तो शेख वकील के थ्रू भी ये काम नहीं किया जा सकता? मैं अपनी जकात निकाल रहा हूं, मैं किसी को वकील बना रहा हूं कि भाई मेरी जकात है, आप ये ले लो, आप फलां शख्स मजबूर है, वो मकरूज है, उसको बताओ कि भाई आपका जो अगर आप चाहो तो मैं आपका कर्ज अदा कर देता हूं, या लेकिन इस शर्त पर कि वही रकम आप मुझे लौटाएंगे, है ना? मसलहत देख रहे हैं ना शेख यहाँ पर। नहीं, देखिए इसमें असल में आप वो मकरूज है ना शेख। सुनिए शेख, इसमें आप अपनी मसलहत देख रहे हैं, उस फकीर और मुफलिस की मसलहत नहीं है इसमें। ये जो पहला मसला मैंने, उसमें भी हो सकता है ना शेख, पहले वाले मसले में भी हो सकता है। नहीं, पहले में नहीं हो सकता। मैं बताता हूं कैसे नहीं हो सकता। जी। पहले में ऐसे नहीं हो सकता कि आपने किसी को कहा है कि मैं मकरूज हूं, मैं जकात का मुस्तहिक हूं, मेरे लिए आप जकात ढूंढ के लाइए। अब वो आदमी जकात ढूंढ के ला रहा है। अब यहां आप ये बताइए कि क्या वो आदमी जो जकात ढूंढ के वसूल करके ला रहा है वो किसका वकील है? वो उस शख्स का वकील है, मकरूज का। नहीं, फकीर का वकील नहीं है। वो वकील भेज है रहा है ना शेख, जो जकात अदा कर रहा है उसका वकील है। कैसे? अच्छा। दलील क्या है इसकी? जो जकात अदा कर रहा है उसकी जिम्मेदारी थी कि जकात को उसके मुस्तहिक तक पहुंचाता। अब उसकी इस जिम्मेदारी को जो अदा करने वाला होगा वो वकील कहलाएगा। तो ये आदमी जो काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? ये जकात अदा करने वाले का काम कर रहा है। करने वाले का काम कर रहा है, तो इसलिए जकात अदा करने वाले का वकील है। अब वो वहां से लिया, उसने कहा कि ले जाकर के दे दो। अब ये किसी भी मुस्तहिक शख्स को दे सकता है, इसने ला करके उसी फकीर को दे दिया।
اب یہ فقیر کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اب یہ مال میرا ہو گیا, آپ میرے پاس لائے, میرا مال ہو گیا, اب آپ ایسا کرو, میں آپ کو وکیل بنا رہا ہوں کہ میرے جو قرض خواہ حضرات ہیں ان کو لے جاؤ, یہ دے دو. اب یہ اس کا وکیل ہے, اور کہہ رہا ہے ساتھ میں آپ کا بھی مقروض ہوں 1000 روپیہ, اس کو بھی اسی میں سے لے لینا. اب اس میں بھی وہ وکیل ہے. ٹھیک ہے شیخ, سمجھ میں آ گئی. یہاں پر ڈائریکٹ ایتا ہے, یہاں اسقاط نہیں ہے. اور آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس میں اسقاط ہے, اس میں ایتا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ. اصل میں تھوڑا سا وہ تھا, اس کے لیے میں نے پوچھ لیا. جزاک اللہ خیر. میں اگلے گیسٹ سسٹر فرحین کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں سسٹر فرحین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے, جیسے ابھی آپ کی اسٹریم چل رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ ہوتا ہے, گھر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صاف صفائی چالو ہوتی ہے یا پھر کوئی پیشنٹ ہے جس کا کھانا وغیرہ نکالنا ہوتا ہے, تو کانوں کے اندر ذکر چلتا رہتا ہے, یا پھر کبھی واش روم صاف کر رہے ہیں تو اسٹریم نہ چھوٹ جائے اس لیے ہم لوگ اس کو آف نہیں کرتے ہیں, تو اس کے لیے کیا ہم گنہگار ہوں گے؟ دو باتیں بہن, دو باتیں. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ ذکر صرف زبان سے تھوڑی ہوتا ہے, ذکر دل سے بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ, پہلی بات تو آپ کے لیے ذکر کرنا جائز ہے ویسے بھی, گرچہ آپ کے جسم پر اگر کوئی نجاست لگی پھر بھی ذکر کرنا جائز ہے. دوسری بات, یہاں ذکر آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس ذکر کو سن رہے ہیں, آپ اس ذکر کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں, اور اس کے اندر جو شرعی مسائل اور احکام بتائے جا رہے ہیں اس کو آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو ہر دونوں صورت میں جائز ہے. اگر آپ زبان سے کرتے تب بھی جائز ہوتا, آپ سن رہے ہیں پھر بھی جائز ہے. تو یہ بہت اچھا عمل ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں تھوڑی نجاست وغیرہ ہے, جسے کوئی گندگی آپ صاف کر رہی ہیں, بچے کی گندگی صاف کر رہی ہیں, اور ساتھ میں آپ سن بھی رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال ہے. جی بولیے. کوئی کمپنی ہے جس میں زیادہ تر کام جو ہے وہ حلال ہے, کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کرنا ہوتا ہے, جس میں انہوں نے پچھلے جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں, وہ ہم چیک کرتے ہیں. تو زیادہ تر اس میں انشورنس بینکنگ والے نہیں ہوتے, بٹ کچھ 10% ہوتے ہیں. تو کیا اس مسئلے میں بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کرنے میں یا پھر ان کو آفر لیٹر دینے میں کباعت ہے؟ جی شیخ میں سوال سمجھ نہیں. شیخ میں وضاحت کر دیتا ہوں. سسٹر کہہ رہی ہے کہ کوئی جیسے کام لینے کے لیے آتا ہے تو جو ہے ہمیں آفر لیٹر اس کو دینا ہوتا ہے, تو عام طور سے ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے ہیں, اور لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کسی انشورنس کمپنی میں کام کیا ہوا ہے یا کوئی انشورنس کرایا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں کیا یہ بیک گراؤنڈ دیکھنا ضروری ہے شیخ, آفر لیٹر دینے کے لیے اس کو؟ جی وضاحت کر دیتی ہوں. جی شیخ, جو کمپنی میں ہم کام کر رہے ہیں جیسے کہ سم کارڈ کی کمپنی ہے, جس کے اندر جو امپلائی ابھی یہاں پہ جاب لینا چاہ رہے ہیں ان کا ہم بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کریں گے, پر جو ہم ان کو آفر کریں گے جاب, زیادہ تر وہ حلال جاب ہوتا ہے سم کارڈ سے ریلیٹڈ, بٹ کبھی کبھار اس میں انشورنس یا پھر لون کا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ایسے جاب کے لیے ہم بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں یا پھر آفر لیٹر دے سکتے ہیں. لون کا مسئلہ کیوں آتا ہے, تھوڑا سا اس میں وضاحت نہیں ہوئی نا. جیسے کہ شیخ, سم کارڈ کے ساتھ ساتھ لوگ موبائل خریدتے ہیں, تو اس میں بغیر سودی ہوتا ہے پر لیٹ فی کا کنڈیشن ہے. اور انشورنس کی بات تب آتی ہے جیسے موبائل کے سم کارڈ کے ساتھ ساتھ انشورنس موبائل فون کا ہوتا ہے کہ موبائل خراب ہو گیا تو وہ اس میں ہم آپ کو انشورنس دیں گے, مطلب کور کر کے دیں گے ڈیمیج ہو جائے تو. جی سمجھ گیا. دیکھیے مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے جو کہا کہ اس میں لیٹ فی کی کنڈیشن ہوتی ہے, وہ سود ہی ہے. جو لیٹ قسط میں جو لوگ موبائل یا کوئی بھی سامان خریدتے ہیں اور لیٹ فی کی کنڈیشن اس میں ہوتی ہے, وہ سود ہی ہے, تو جائز نہیں ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ پتہ کر لیجئے, اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ پتہ کر لیجئے کہ یہ آدمی
جو میں اس کو تعاون دے رہا ہوں کہیں اس کا یہ غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے. آپ کا تعاون غلط کام میں نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ کو اس طرح سے اسٹرانگ طریقے سے شک ہے تو آپ پتہ کر لیجئے کہ میرے تعاون کا یہ غلط اور حرام استعمال تو نہیں کر رہا ہے. تو یہاں پہ پتہ کر لینا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. جی شیخ، اور اب مجھے اگر 100% پتا ہے اور وہ کام نہ کروں پر بس وہ فائل اٹھا کے کسی اور کے دفتر پہ رکھ دوں، کیونکہ کسی نہ کسی اور کو تو کام کرنا ہوگا، تو میرا کسی اور کے ٹیبل پہ وہ فائل رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تعاون ہی تو ہوا، آپ نے اس کی رہنمائی کی کسی اور کی طرف. ٹھیک ہے شیخ، پھر وہ کسی اور کے ٹیبل پہ بھی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سسا، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. احمدی، سسا احمدی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. جی احمدی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں جلدی سے. جی آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کریں. جی آپ کے جی انمیوٹ ہو گئے، یہ ریموو ہو گئے ہیں. شوکت علی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. شوکت صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جہاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، جو ہم ایک روم میں سوتے ہیں 10 15 20 لوگ، تو جس سے ہماری جو چارپائی لگی ہے اس میں جو قبلہ رخ نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے ہم نے نماز پڑھنا ہو چارپائی بیٹھ کر، اور نیچے ایسی جگہ نہیں رہتی صاف صفائی جس میں ہم پڑھ سکیں، تو کیا کہیں دوسری جگہ جس طرف ہم سر کر کے لیٹتے ہیں ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بھائی آپ ایک کمپنی میں ہیں، آپ کمرے میں ہیں، آپ کے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. آپ کیا وہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کھڑے ہو سکیں؟ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا آپ کے لیے پاسبل ہے، اس کے بعد بھی آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ رکن چھوڑ رہے ہیں. تو آپ چارپائی پہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھیں گے؟ ایک جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا 15 20 لوگ ایک روم میں رہتے ہیں، اس میں کچھ لوگ جیسے نان مسلم ہیں، کوئی کیسے رہتا ہے کوئی کیسے رہتا ہے، نیچے صاف صفائی نہیں رکھتے، تو اس میں دقت ہو جاتی ہے اور رک نہیں ہو پاتا ہمارا قبلہ رخ. نہیں بھائی میرے، مطلب کیا ایسا کمرہ بھی ہوتا ہے جس میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے؟ کمرے میں نہیں ہو سکتے، باہر نکل کے پڑھ لیجئے. اور صاف صفائی کا جو مسئلہ ہے، اگر مطلب جی ایسی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے فرش صاف ستھرا نہیں ہے، پہلی بات تو نجاست نہ لگا ہو تو اس پہ پڑھنا جائز ہے. آپ مصلی بچھا لیجئے، کوئی چیز بچھا کر کے پڑھیے. لیکن یہ جو آپ بیٹھ کر کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا، اگر بیٹھ کر کے آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی. بھائی آس پاس میں ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کمرے ہی میں پڑھیں، کہیں آس پاس اور کوئی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. جی شیخ، لیکن مطلب جیسے رخ کا کہیں دوسری طرف کر سکتے ہیں ہم، جیسے مطلب نہیں، قبلہ رخ کی بالکل طرف نہیں نہیں. جگہ بن سکتی؟ قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. وہی جی آدمی شیخ. دوسری طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جس کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن ہی نہ ہو کہ قبلہ رک کر کے وہ نماز پڑھے. اور آپ کی سچویشن وہ قطعاً نہیں ہے، اس لیے اگر آپ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے سر. ایک اور سوال تھا جی. جی پوچھ لیجئے. جیسے ہم رات کو جیسے مان لو ہم بستری کیا جائے ایسے جنابت کی حالت میں ایسے سوئے ہیں، رات کو نیند کھل گئی، کبھی ڈر کے نیند کھل جاتی ہے، جہاں ہمارے بچے اٹھ جاتے ہیں تو اس ٹائم میں کئی بار ہم ایسے ان کو سلانے کے لیے کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، تو ایسے سب اس میں ناپاک کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. جی سر ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد احمدی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فرمائیں. جی شیخ، یہ پوچھنا تھا، جو حج کے ایام ہوتے ہیں نا 8 9 10 اور 10 تاریخ کے بعد جب ہم مینا میں رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے کو 11 کو 12 کو مینا میں رہنا ہے، تو وہاں پر نماز کو قصر کریں گے یا پورے مکمل نماز پڑھیں گے؟ یہ پوچھنا تھا. قصر کریں گے. مینا کے اندر حج کے شروع میں یعنی جب 8 تاریخ کو آپ جاتے ہیں اس وقت بھی قصر کریں گے، اور جب آپ 10 تاریخ کو واپس ہوتے ہیں وہاں پر بھی مینا کے اندر قصر ہی کریں گے. جی ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. حسنہ، آپ اپنا سوال کریں.
جی سسٹر السلام علیکم سسٹر حسنہ میں نے آپ کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام فرمائیں بہن جی شیخ مجھے سود کے تعلق سے بات کرنی تھی جی بولیے جو کہتے ہیں کہ بینک سے ملتا ہے وہ سود نہیں ہوتا ہے تو یہ پوچھنا تھا کوئی کہتا ہے شیخ بینک سے جو ملتا ہے وہ سود نہیں ہوتا ہے بینک سے جو مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو وہ ہم کو اپنا نفع دے رہے ہیں تو یہ سود نہیں ہوا اچھا اب اگر وہ کوئی ہمارے کیا یہ سامنے صحیح ہے ہوتا مطلب لے تو سکتے اگر وہ کوئی ہمارے سامنے ہوتا جو کہہ رہا ہے تو اس سے بات کرتے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے کیا کیا شبہات ہیں. اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور جو وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ فائدہ کما رہا ہے بینک والا اس لیے ہم کو اس میں سے تھوڑا سا دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایسا کہنا صحیح نہیں ہے. آپ مجھے دنیا کا کوئی ایسا بزنس بتا دیجئے جس کے اندر فائدہ فکس ہو کہ ہر مہینے اتنا % ہی میرا فائدہ ہوگا. کوئی دنیا کا بزنس بتا دیجئے. بھائی بینک والا تو آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دیتا ہے نا. جی بینک والا آپ کو ایک فکس اماؤنٹ دیتا ہے, تو آپ بتائیے کیا کوئی بزنس ایسا ہوتا ہے جس میں فکس فائدہ ہوتا ہو؟ نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے بینک میں جو رقم رکھا ہوا ہے دراصل یہ بینک والے کو آپ بطور قرض آپ نے دیا ہوا ہے. بطور قرض کیسے؟ بہت سارے لوگ اس کو ودیعہ کہتے ہیں, عربی زبان میں ودیعہ یا امانت. یہ ودیعہ یا امانت نہیں ہے, یہ بطور قرض ہے. قرض اس لیے ہے کہ قرض کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں یا کوئی سامان دیتے ہیں, وہ آدمی اس سامان کو یا اس رقم کو اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے اور وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ میں اسے واپس ہی کروں گا. کل کو اگر وہ سامان ضائع بھی ہو گیا تب بھی واپس کروں گا, مجھے کرنا ہی کرنا ہے واپس. اسی کو قرض کہتے ہیں. جبکہ امانت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کے پاس امانت رکھا, اس نے حفاظت کرنے کی کوشش کیا, تمام جتن کیا, پھر بھی امانت ضائع ہو گیا, امانت ضائع ہو گئی, تو وہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر بینک مکمل طور سے ذمہ دار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ قرض ہے. تو بینک میں جو رقم ہم دیتے ہیں وہ قرض کی شکل ہے, اس کی نام اس کو چاہے آپ انٹریسٹ بولو یا جو مرضی کہے وہ نام بولو, دراصل وہ قرض ہے. اور قاعدہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا, ہر قرض جس کا فائدہ ہو وہ سود ہے. تو بینک میں جو رقم ہم رکھتے ہیں اس پہ جو اضافی رقم ہمیں دی جاتی ہے وہ سود ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اگر کسی آدمی کے پاس شبہ ہے تو اس کو یہاں پر لے کے آئیے تاکہ ہم اس کا شبہ دور کریں اور اس کے تمام سوالوں کے جوابات دیں. جی ٹھیک ہے سسٹر, بارک اللہ. آپ کو نہیں, ایک سیکنڈ, آپ کو اطمینان ہوا یا نہیں؟ اگر آپ کے دماغ میں کوئی شبہ ہو تو بتائیں. جی اطمینان نہیں, کوئی شبہ نہیں. مجھے اطمینان تھا مجھ سے کسی پوچھا تو یہی بات بول رہا ہے یہ بالکل ہم اپنا تو وہ اس کے سود ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بارک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے نسیم فریدی. میں آپ کو نصیر فریدی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے میرا سوال تھوڑا کنفیوز ہی مجھے کر رہا تھا, کیا مجھ پہ یہ ذمہ داریاں ہیں, اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے دین کے لیے جو جتنی طاقت اللہ نے مجھے استطاعت دی ہے کیا میں نے اس کا استعمال کیا, تو اس کو میں کیسے کیلکولیٹ کروں کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ میں جہاں سے بلونگ کرتا ہوں تو وہاں پہ عموماً جو ہے وہ دو ہی طبقے ہیں, یا تو وہ دیوبندی ہیں یا بریلویہ ہے, اور وہاں باقاعدہ ایک بہت بڑا عرس ہوتا ہے. اور دیوبندیت بھی جو ہے وہ لگ بھگ سملر ہی ہے, بس نام کے جو ہے دیوبندی ہے. عموماً وہ عرس میں سارے سیلیبریٹ کرتے ہیں,
इतना सेलिब्रेशन हमारे यहाँ ईद पे नहीं होता जितना उर्स पे होता है। तो मैं चाह रहा था कि जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम वहाँ की एक मस्जिद है जिसका मुझे लगता है कि मैं उसकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गांव से बहुत पुराना ताल्लुक रखता हूँ। तो वहाँ का इमाम जो है वो तौहीद परस्त हो, तो क्या इस तरीके की जिम्मेदारी का सवाल अल्लाह के यहाँ मुझसे हो सकता है? क्या तुमने ऐसी जिम्मेदारी उठाई जबकि तुम कर सकते थे कि वहाँ लोगों को दावत दे सकते थे? बुराई बड़ी आम हो गई है, बहुत ज्यादा बिदअत और गुमराही है। जी जी देखिए भाई, बहुत ही मुख्तसर में इसका जवाब आप ऐसे समझ लीजिए कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर हर मुसलमान पर वाजिब है। अम्र बिल मारूफ मतलब भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और बिदअत तो बहुत बड़ी बुराई है। तो भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना हर मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन उस मुसलमान की जो कैपेसिटी है उसको देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक तालिबे इल्म हूं, मेरी हैसियत कुछ और है, आप एक आम आदमी हैं, आपकी हैसियत कुछ और है, आपकी कैपेसिटी कुछ और है। हर आदमी को अपनी कैपेसिटी और अपने हुदूद और दायरे में रहते हुए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना ये वाजिब है। अब आप उनको अपनी हैसियत और अपने दायरे के एतबार से, अपनी इस्तिताअत के एतबार से जितना उनको रोक सकते हैं उतना रोकना आपके ऊपर वाजिब है। अगर उतना आपने किया तो आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दिया। अब अगर आपको लगता है कि मैं मस्जिद की जिम्मेदारी संभाल सकता हूं, किसी आलिम को बुला के ला सकता हूं और उसके जरिया से दावत का काम करा सकता हूं, तो बिल्कुल आपको कराना चाहिए, आपके ऊपर वाजिब है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा सवाल और कि हमारे यहाँ एक मस्जिद है, उसके जो इमाम है उनके गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि गांव के लोग देखते हैं वो उन्होंने उन्हें हायर कर रखा है और वो उनकी सैलरी बहुत कम है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अच्छा इमाम लाएंगे जो कुरान बहुत अच्छे से, क्योंकि जब वो जब सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं तो उनके सूरह फातिहा में भी वो वलद्दालीन को खींच नहीं पाते हैं और उनकी आवाज इतनी कम है कि दूसरी सफ तक भी उनकी आवाज नहीं जाती। तो बड़ा और उनके जो रुकू सजदे हैं बहुत ही शॉर्ट हैं, क्योंकि लोग उनको मेरे ख्याल में 8 से 10 हजार रुपए सैलरी देते हैं गांव के हिसाब से, वो भी घरों से कलेक्ट करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस चल रहा है, जो भी है ठीक है। तो क्या वो इमाम ऐसा हो कि कम से कम इमाम जो है कुरान तो वो सही से पढ़े, या नहीं सही है वो जो है? हाँ, देखिए हमारी शरीयत ने इमाम के लिए कुछ मेयार तय कर दिया है कि इमाम कौन होना चाहिए। जो तुम में कुरान सबसे अच्छा पढ़ता हो, कुरान ज्यादा पढ़ता हो, शरीयत के मसाइल का फ़िक़्ह फ़िद्दीन उसके अंदर ज्यादा हो, वो इमामत का मुस्तहिक होता है ना। तो ये क्राइटेरिया है इमामत का, तो उस क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर उससे बेहतर इमाम आपको मिल रहा है तो उसको इमाम बनाना चाहिए। तो ये आम उसूल है कि इमामत का के लिए जो सिफात शरीयत ने तय किए हैं वो सिफात इमाम के अंदर पाए जाने चाहिए, ऐसे ही आदमी को इमाम बनाना चाहिए। दूसरी बात ये कि इमाम को थोड़ी सी तनख्वाह देना ये तो पूरे हिंदुस्तान की बीमारी है, इसका क्या करेंगे? तो बहरहाल जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनको इस पे गौर करना चाहिए कि वो इमाम है और 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, हमारी इतनी बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है, तो हमें कम से कम उसको इतना देना चाहिए जो उसके लिए काफी हो, वो ठीक ठाक इज्जत की जिंदगी गुजार सके। तीसरी बात, इमाम की एक जिम्मेदारी है कि अगर मान लीजिए यहाँ का माहौल बना हुआ है, लोग तनख्वाह कम देते हैं, ठीक है, गलत करते हैं, कम देते हैं तो, लेकिन उनके इस गलती की वजह से इमाम के लिए हुज्जत नहीं है कि मुझे तनख्वाह कम मिलती है इसलिए मैं वलद्दालीन में मद्दा नहीं करूंगा या रुकू को मुख्तसर करूंगा, जब तनख्वाह बढ़ाओगे तो रुकू लंबी करूंगा। नहीं, वो तो उनकी वॉइस का प्रॉब्लम है। असल में भाई का कहना यह है शेख कि वो गांव वाले जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं कि अच्छा इमाम लाएंगे तो ज्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अच्छा इमाम, अगर वो आपको, मदद चाहूंगा, अगर वो आपको फोन पे हेलो बोल के अगर आपका नाम लेंगे तो वो आपको सुनना भारी पड़ेगा, क्योंकि उनके गले में कोई तकलीफ है, उनकी आवाज नहीं है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है वो तरावी में भी शायद कुरान नहीं पढ़ाते हैं, कुरान कोई और पढ़ाता है, तो क्योंकि वो उनके अल्फाज क्लियर नहीं। माइक लगा के रखिए ना, माइक से तो आवाज तेज हो जाएगी। हाँ, तो वो हर नमाज में माइक ही लगाते हैं, तब दूसरी तीसरी सफ में नमाज आवाज जाती है। जी, बहरहाल देखिए, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इमाम के अंदर के लिए जो औसाफ मुतय्यन किए हैं शरीयत ने, उन औसाफ को फॉलो किया जाना चाहिए।
वो औसाफ की पूरा क्राइटेरिया कहाँ से मिल सकता है मुझे, किस में होगा? हदीस के अंदर मौजूद है कि ये उम्मुकुम अक़राउकुम लिल कुरान, जो कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो। यहाँ कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाले से मुराद कुरान को अच्छा पढ़ने वाला भी है, कुरान का हाफिज भी है, उसके अंदर दीन की समझ है। जैसे नमाज, एक आदमी बहुत अच्छा हाफिज है, बहुत अच्छा कारी है, लेकिन नमाज के मसाइल ही सही तरीके से नहीं जानता, इसलिए उसके अंदर दीन की समझ होनी चाहिए, फ़िक़्ह फ़िद्दीन, खास तौर से नमाज के मसाइल की। तो ये क्राइटेरिया है इमामत का। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। वक्त हमारा मुकम्मल हुआ तो आज की स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जवाबात मिल गए होंगे आपके सवालात के। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको YouTube के ज्वाइन बटन के बारे में बताना चाहता हूं, जो iPlus TV को सपोर्ट करने का एक अच्छा तरीका है। YouTube में सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप सिलेक्ट करें कि आप iPlus TV को माहाना कितना सपोर्ट दे सकते हैं। 59 रुपीज, 199 रुपीज, 599 रुपीज, 1199 रुपीज। जो लोग 1199 या उससे ऊपर का सपोर्ट करेंगे, उन्हें एक शुक्रिया के तौर पर और अप्रिशिएट करने के लिए, अगर वो इंडिया में रहते हैं तो हम iPlus TV का ये मग जो आपने देखा होगा कई बार, उनके घर इंशाल्लाह कुरियर करेंगे। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो उससे आगे बढ़ें। 2399 में हम उन्हें इंशाल्लाह क्लिप स्पॉन्सर का क्रेडिट भी देंगे, ताकि आपको देखकर इंशाल्लाह जो बहुत सारे दूसरे लोग आगे बढ़ें, आपको उनके सवाब में भी कुछ हिस्सा मिलेगा। 3999 में हम आपको एपिसोड स्पॉन्सर का क्रेडिट देंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने कार्ड या यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने सिलेक्ट किया वो मंथली तौर पे, माहाना तौर पे आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। हर वो भाई और हर वो बहन जिन्हें लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह iPlus TV अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि इस काम में कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलाम अलैकुम।